بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کے چند آدمی جمع ہو کر جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی برائیاں کرتا ہے، ہمارے دین کو برا بلا کہتا ہے، ہمیں احمق و نادان کہتا ہے، جبکہ ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ بتاتا ہے۔ آپ یا تو ان کو منع فرما دیں یا ہمارے ان کے درمیان نہ پڑیں، ہم خود سنبھال لیں گے۔ یہ سن کر جناب ابو طالب نے جوش خوش اسلوبی و نرمی سے ٹال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح توحید کی دعوت اور کفر و شرک کی مذمت میں مصروف رہے۔ ابو لہب اس کے ہم خیالوں نے بغض و عداوت کی آگ میں پھر اشتعال پیدا ہوا تو دوبارہ جناب ابو طالب کے پاس آئے، کہا آپ کا شرف اور بزرگی اپنی جگہ، لیکن ہم اپنے معبودوں کی مذمت باوجود کی جاہل اور بیوقوف کے لیے کس طرح صبر نہیں کر سکتے۔ آپ یا تو اپنے بھتیجے کو منع کریں ورنہ لڑ کر ہم میں سے ایک فریق ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سب لوگ چلے گئے۔ ابو طالب پر اپنے خاندان کی مخالفت اور عداوت کا اثر پڑا۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات بتائے، کہا تم مجھ پر رحم کھاؤ اور اپنے آپ پر رحم کھاؤ اور مجھ پر ناقابل برداشت بوجھ نہ ڈالو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم نم اور دل پرغم سے فرمایا، چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر آفتاب اور بائیں ہاتھ پر ماہتاب لا کر رکھ دیں اور یہ کہیں کہ اس کام تبلیغ اسلام کو چھوڑ دو تو میں ہرگز نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ میرے دین کو غالب کر دے یا میں ہلاک ہو جاؤں۔ ابو طالب نے کہا، جان عم جو چاہو کرو، میں کبھی تمہیں دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور امداد پر تلے ہوئے ہیں تو پھر تیسری مرتبہ مشورہ کر کے ابو طالب کے پاس آئے اور اپنے ساتھ ایک حسین و جمیل جوان عمارہ بن الوحید کو لے کر آئے اور یہ کہا کہ ابو طالب یہ عمارہ بن الوحید یہ قریش کا حسین و جمیل ہوشیار اور سمجھدار جوان ہے، آپ اس کو لے لیں، اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے ہماری قوم میں تفریق ڈال دی ہے، ہم اسے قتل کر کے اپنی قوم کو مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ ابو طالب نے کہا، واہ یہ کیسے ممکن ہے، اپنے پالے ہوئے بیٹے کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو، تمہارے بیٹے کو لے کر پال لوں، خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ محترم بن عدی نے کہا، خدا کی قسم اے ابو طالب تمہاری قوم نے ایک عادلانہ منصفانہ رائے دی اور اس مصیبت سے رہائی کے لیے بہترین صورت نکالی۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم قوم نے انصاف نہیں کیا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر گزرو۔ جماعت قریش ابو طالب سے نا امید ہو کر روانہ ہوئی اور وہ کھلم کھلا عداوت پر اتر آئے۔ جس قبیلہ میں کوئی بے کس بے سہارا مسلمان ہوتا تھا اس پر مظالم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ ابو طالب نے بنو ہاشم بنو عبد المطلب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت حمایت کی دعوت دی۔ بنو ہاشم بنو عبد المطلب نے لبیک کہا۔ بنی ہاشم میں صرف ابو لہب ہی آپ کے دشمنوں میں شامل رہا۔